مین چراہ ہے درابن اور ڈیرہ اسماعیل خان کے دران، اس کو سیلابی پانی بہا کر لے گیا اور گاؤں کو آوڑ جو ہے وہ ایک جزیرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہاں جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ایک مسجد کی چھت پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اب جو ضلعی انتظامیہ کے پاس جو وسائل ہیں، جو صوبائی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ اتنے بہتر نہیں ہیں کہ ان پر آدمی تسلی اور اطمینان کا اظہار کر چکے۔ علی امین کہتے ہیں کہ یہ شیخ یعقوب کا علاقہ ہے، شیخ یعقوب کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا علاقہ ہے، مولانا کہتے ہیں کہ یہ آغاز خان کا علاقہ ہے۔ ایک دوسرے پر ووٹ لینے کے لیے سارے آتے ہیں، اپنے ذاتی ان کے جو ووٹ لینے کا موقع ہوتا ہے یہ کروڑوں روپے کے وسائل بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر 1 کروڑ تو چھوڑ دیں، 1 لاکھ روپیہ بھی کسی نے نہیں لگایا۔ تو وہ ان لوگوں کو اس مشکل صورتحال اور مشکل گھڑی میں یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے سیاسی نمائندے کم از کم اپنے حلقوں میں آ جاتے، اپنے جہاں جہاں سے ان کو ووٹ پڑتے ہیں اس حلقے میں یہ جاتے اور لوگوں کی داد رسی کرتے۔ یہ کنکوڈیا کالج ہماری طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے ایک تحفہ ہے، بزنس پرپس کے لیے نہیں ہے، یہ میرا پیشن ہے، نئی جنریشن کو اچھی تعلیم دینا۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین کرام، اس ٹائم ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ سگو کے مقام پر، جہاں پر اونچے درجے کا جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو ہماری جو اعتدال نیوز کی ٹیم ہے، خاص طور پر یہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں، جو کہ یہاں کی تازہ ترین صورتحال بھی بتائیں گے، چونکہ انہوں نے لوگوں سے بھی باتیں کی ہیں اور اس علاقے سارے کا جو ہے وزٹ کیا ہے۔ تو میں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا صورتحال ہے یہاں کے لوگوں کو، کیا مسائل؟ یہ گزشتہ روز سے ہم سن تو رہے تھے کہ اس علاقے میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھا ہے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور جو مین چراہ ہے درابن اور ڈیرہ اسماعیل خان کے دران، اس کو جو ہے سیلابی پانی بہا کر لے گیا اور یہ بالکل منقطع ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس طرف رہ گئے ہیں وہ وہاں رہ گئے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں اس کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر گاؤں کو آوڑ ہے، اور گاؤں کو آوڑ جو ہے وہ ایک جزیرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہاں پر شدید سیلابی دباؤ کا سامنا ہے زمینوں کو، اور وہاں پر کٹاؤ بھی جاری ہے، تو وہ علاقہ جو ہے وہ بالکل کٹ چکا ہے۔ اور جہاں پر جو مقامی لوگ موجود تھے انہوں نے ہمیں یہاں بتایا کہ وہاں جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ایک مسجد کی چھت پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ وہاں پر آمد و رفت کے ذرائع جو ہیں بالکل منقطع ہو چکے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسی خاص امداد نہیں پہنچی ہے۔ صوبائی حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے NDMA اور PDMA، ان کا کردار بھی انتہائی جو ہے افسوسناک ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر یہاں آتے اور اقدامات اٹھاتے، اور بالخصوص یہاں پر جو ہمارے قومی ادارے ہیں جیسے پاک فوج ہے، جیسے وہ سیلاب ہوتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اب ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ عملی طور پر اس امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں، کیونکہ حکومتی مشینری جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ پاک فوج کی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ فوری طور پر آئیں، کیونکہ اب جو ضلعی انتظامیہ کے پاس جو وسائل ہیں، جو صوبائی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ اتنے بہتر نہیں ہیں کہ ان پر آدمی تسلی اور اطمینان کا اظہار کر سکے۔ اور جہاں پر جو ہماری ریسکیو کی ٹیمیں ہیں یا ضلعی حکومتیں، ان کے پاس ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے کوئی وسائل ہی نہیں ہیں اتنے بڑے ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے، ان کے پاس کوئی اقدامات کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ضلعی حکومت اس کو کنٹرول کرے، اس کے لیے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اپنے پورے کے پورے وسائل فراہم کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو پریشانی سے نکالا جا سکے۔ اور جو لوگ پھنس چکے ہیں سیلاب کے اندر، جہاں چاروں طرف سے پانی آ گیا ہے، جہاں پر خوراک کی بھی کمی ہے، جہاں پر ذرائع آمد و رفت بھی ختم ہو چکے ہیں، جہاں پر پینے کا پانی بھی اب نہیں رہا ہے، اور جہاں پر ادویات بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت کو بہت بہتر اور بہت زیادہ اقدامات کرنے چاہیے۔ اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ جو سیلاب ہے آج ہم نے دیکھا، ہم نے 2010 کے سیلاب کی بھی کوریج کی تھی، یہ اس سیلاب سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے 2010 میں جو اقدامات کیے گئے تھے وہ اب دیکھنے میں نہیں مل رہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ جو اقدامات کیے گئے تھے اس سے زیادہ اقدامات ہوتے، لیکن آج ہم یہاں پر موجود ہیں، کافی ٹائم سے ہم نے حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا ہے، جو ہمارے یہاں پر سیاسی اکابرین ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی امدادی پیکیج یا امدادی کوئی ان کے لیے ساز و سامان پہنچایا گیا ہے، چاہے وہ میڈیسن ہو یا خشک راشن ہو، اس کی صورت میں یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا تھا؟
اور دوسرا میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سیاسی نمائندے جو ہے متحرک نہیں ہیں، لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، تو وہ ہمارے اوپر جملے کستے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس قسم کی باتیں. آپ تھوڑا سا بتائیں لوگوں کے بارے میں، چونکہ لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو سیاسی رہنما صحافت اور میڈیا کے اوپر جو باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس پر تھوڑا سا. جی، میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ روز بھی ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا اور اس میں بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ انتہائی افسوسناک ان کا رویہ ہے سیاسی لوگوں کا. جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جیسے پولیس کا کسی ایک علاقے میں جو دو تھانوں کی سرحد مل رہی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ تھانے والے کہتے ہیں کہ یہ اس کا واقعہ ہے، دوسرے تھانے والے کہتے ہیں کہ یہ اس تھانے کا علاقہ ہے، تو ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ علی امین کہتے ہیں کہ یہ شیخ یعقوب کا علاقہ ہے، شیخ یعقوب کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا علاقہ ہے، مولانا کہتے ہیں کہ یہ آغاز خان کا علاقہ ہے. ایک دوسرے پر ووٹ لینے کے لیے سارے آتے ہیں، اپنے ذاتی ان کے جو ووٹ لینے کا موقع ہوتا ہے یہ کروڑوں روپے کے وسائل بھی خرچ کر دیتے ہیں. ایک تحصیل میئر کے الیکشن پہ آپ نے ڈیر اختمیل خان میں سنا ہوگا کہ تحصیل میئر کے الیکشن کے لیے کوئی 60 سے 70 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں. تو یہاں پر 1 کروڑ تو چھوڑ دیں، 1 لاکھ روپیہ بھی کسی نے نہیں لگایا. تو ان کو صرف جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، جو ان کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، ان لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے قومی سطح پر، تو وہ ان لوگوں کو اس مشکل صورتحال اور مشکل گھڑی میں بیار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف یہ علاقہ نہیں ہے، ضلع انتظامیہ کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کے پاس جتنے محدود وسائل ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں. ایک کمشنر ہے، ڈی سی کہاں جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب وہ اس طرف والا درابن کلاں کٹ چکا ہے، ٹانک کٹ چکا ہے، کلاچی کٹ چکا ہے، پرووا کٹ چکا ہے، تو وہاں پر چاہیے یہ تھا کہ قومی سطح پر ایک پالیسی مرتب کر کے ان لوگوں کو فوری طور پر امداد دی جاتی، کیونکہ کسی انسانی جان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، اور کسی انسانی جان کا اگر کوئی نقصان یا کوئی ضیاع ہو جاتا ہے تو یہ بہت المیہ ہوگا، بہت تکلیف دہ بات ہوگی. انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک اس سیلاب میں جو ہے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 15 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جتنا بڑے پیمانے پر ہم سیلاب دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک جان بھی قیمتی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہمارے سیاسی نمائندوں کی، ان کے رویہ انتہائی افسوسناک ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے سیاسی نمائندے کم از کم اپنے حلقوں میں آ جاتے، اپنے جہاں سے ان کو ووٹ پڑتے ہیں اس حلقے میں یہ جاتے اور لوگوں کی داد رسی کرتے. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ ان لوگوں کا رویہ جو ہے وہ کوئی اس طرح فروٹفل نہیں ہے کہ آدمی کہہ سکے کہ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پر اطلاعات ملی ہیں کہ یہاں پر جو ہے رات کو ایک ٹرک گرا ہے، اس حوالے سے کیا انفارمیشن، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، یہ ابھی ہمیں لوگوں نے بتایا، کل رات ہمیں ریسکیو کی طرف سے بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ٹرک گرا ہے جس میں 4 افراد سوار تھے. 3 بندوں کو تو ابھی تک نہیں نکالا جا سکا اور وہ غالباً سیبوں سے بھرا ہوا ٹرک تھا. یہاں پر بھی ہمیں کوئی لوگ ملے ہیں پریشانی کا شکار تھے اور غصہ اور تعصب کا بھی اظہار بھی کر رہے تھے کہ انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ان کو نکالنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بات کیا ہے کہ جس طرح کا ڈیزاسٹر ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں ہے، چاہیے یہ تھا کہ پی ٹی ایم اے، این ڈی ایم اے تو چلو بلوچستان میں بھی کر رہی ہے، تو اگر فل جو ان کے وسائل ہیں اپنے پی ڈی ایم اے کے، وہ ڈی آئی خان کے لیے مختص کر دیں، کیونکہ ڈی آئی خان میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی گفتگو ہے، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انسانی جانوں کے ضیاع کا بھی اندیشہ ہے. اگر یہ بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے، پہلے تو لوگوں سے چھت چھینی ہے، کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، پھر ان سے زندگی جو ہے وہ بھی رسک پر ہو جائے گی، لوگوں کی زندگیاں بھی. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے عرفان مغل صاحب کی گفتگو سنی ہے، یہاں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے آگاہ کیا ہے، جو ادارے یہاں پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے، اور ہمارے جو منتخب سیاسی نمائندے ہیں ان کے حوالے سے بھی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے. تو نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.